السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما. تفسیر سورۃ الانعام آیت نمبر 38 سے 95 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم. زمین میں جو بھی چلنے پھرنے والا حیوان یا دو پروں سے اڑنے والا جانور ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی ایسی جماعتیں ہیں جو اپنے اپنے نام سے پہچانی جاتی ہیں. قتادہ کہتے ہیں کہ پرندے ایک امت ہیں، انسان ایک امت ہیں اور جن بھی ایک امت ہیں. الا امثالکم، اس کے بارے میں صدا فرماتے ہیں الا امثالکم، تمہاری جیسی، یعنی یہ سب تمہاری جیسی مخلوق ہے. سب جانداروں کو خواہ وہ حشرات الارض ہوں یا پرندے ہوں یا چرندے ہوں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جیسے تمہیں وحی ہوتی ہے. یہ سب انواع اللہ کے قوانین کی پابند ہیں اور اپنی فطری حدود سے تجاوز نہیں کرتی اور نہ ہی کر سکتی ہیں. ان سب جانداروں کو وحی کے ذریعے وہ علوم سکھائے جاتے ہیں جو ان کی نوع کی بقا کے لیے کارآمد اور ضروری ہیں، اور ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے جو ان کے لیے مضر ہیں. مثلا گائیں بھینس اور بھیڑ بکری وغیرہ پر حرام ہے کہ وہ گوشت کھائیں، اور اگر وہ اس جرم کا ارتکاب کریں گے تو اس کا انہیں ضرور نقصان پہنچے گا. اسی طرح شیر پر گھاس کھانا حرام ہے اور گوشت کھانا فرض ہے. اس کا الٹ کرے گا تو سخت نقصان اٹھائے گا اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. شہد کی مکھیوں کو بذریعے وحی سکھا دیا جاتا ہے کہ وہ اس قسم کا گھر تیار کریں، پھر پھلوں اور پھولوں سے رس چوس کر شہد بنائیں، اور بہرحال اپنی سردار مکھی یعصوب کی اطاعت کریں. الغرض ہر نوع کی طرف وحی کی جاتی ہے اور اس کی شریعت جو ہے وہ جدا گانا ہے. اب انسان کو جو قوت و ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ابتلا اور آزمائش بھی انسان ہی کے لیے ہے. انسان کی بہتری اور نجات اسی صورت میں ہے کہ وہ کسی
حسی معجزہ کا مطالبہ کیے بغیر اپنے عقل و ارادے سے کام لے کر دوسری انواع کی طرح اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا پابند بنائے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے اس کے اوپر چلتا رہے اور اس کا پابند رہے۔ فرمایا ثم الی ربہم یحشرون۔ اس آیت سے نیز ایک دوسری آیت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کا بھی قیامت کے دن حشر ہوگا۔ ان سے کفر و شرک اور ایمان و اعمال کا محاسبہ تو نہیں ہوگا، مگر جو ظلم کسی جانور نے کسی دوسرے جانور پر زیادتی سے کیا ہوگا اس کا بدلہ ضرور دلایا جائے گا، کیونکہ اتنی عقل انہیں بھی بخشی گئی ہے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن تم سے حقداروں کے حق ادا کروائے جائیں گے، حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے، جو سینگ والی بکری ہے اس نے بے سینگ والی بکری کو ماری ہوگی سینگ، تو اس سے بھی سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کو بدلہ دلوایا جائے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ اندھیروں میں بہرے اور گونگے ہیں، یعنی جہالت، قلت علم اور عدم فہم کی وجہ سے ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بہرا اور گونگا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اندھیروں اور تاریکیوں میں مبتلا ہو اور کچھ دیکھ بھی نہ سکتا ہو، تو اس طرح کا شخص کس طرح ہدایت یاب ہو سکتا ہے؟ یا جن گمراہیوں میں مبتلا ہے تو ان سے وہ کس طرح نکل سکتا ہے؟ جو شخص اللہ کی آیت کو جھٹلا دے اس پر ہدایت کی سب راہیں مسدود ہو جاتی ہیں، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ کوئی گونگا بہرا شخص گہرے اندھیروں میں ہو، وہ اندھیروں کی وجہ سے خود کچھ نہیں دیکھ سکتا، بہرا ہونے کی وجہ سے ہدایت کی بات سن نہیں سکتا، اور گونگا ہونے کی وجہ سے کسی سے کچھ پوچھ نہیں سکتا۔ ایسا شخص گمراہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہاں، اگر کوئی شخص اپنا رویہ بدل لے اور آیات الہی میں، اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا شروع کر دے تو پھر اللہ اس کو سیدھی راہ جو ہے وہ دکھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا من یشاء یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، جس کو تمہارا اللہ چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر چلا دے، وہ جس طرح چاہے اپنی مخلوق میں تصرف کر سکتا ہے۔ فرمایا قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جو چاہے کر گزرتا ہے، جو چاہے اپنی مخلوق میں تصرف کرتا ہے، اس کے حکم کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا، اس کے حکم کو مخلوق پر نافذ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہی وحدہ لا شریک ہے کہ جب اس سے کچھ مانگا جائے تو وہ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ، اے نبی کہہ دیجئے اے کافروں بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے، یعنی ان میں سے کوئی ایک چیز عذاب یا قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، اس وقت تو تم اس کے سوا کسی اور کو نہیں پکارو گے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے سوا اس مصیبت کو کوئی دور کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم اس کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانے میں سچے ہو تو بتاؤ، جواب دو۔ پھر فرمایا بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، نہیں بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو تو جس دکھ کے لیے اس کو تم پکارتے ہو وہ اگر چاہتا تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو، یعنی بوقت ضرورت تم اس کے سوا اور کسی کو بھی نہیں پکارتے۔ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ مصیبت کے وقت اور بالخصوص جب ان کا جہاز جو ہے وہ طوفان میں آ جاتا، طوفان میں گر جاتا تو اپنے معبودوں کو پکارنا شروع کر دیتے تھے۔ پھر جب وہ مصیبت ٹل جاتی، یعنی جہاز ان کا چلنے لگتا اور موت سامنے کھڑی نظر آنے لگتی، جب وہ مصیبت نہ ٹلتی،
جب وہ مصیبت نہ ٹلتی اور موت سامنے کھڑی نظر آنے لگتی تو کہتے آپ صرف ایک اللہ ہی کو پکارو. اب کیا کرو؟ اب صرف ایک اللہ ہی کو پکارو. ان کی اسی عادت کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے، اور ایک انسان کو ہدایت کی راہ پانے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے. چنانچہ فتح مکہ کے بعد عکرمہ بن ابی جہل اس خیال سے مکے سے بھاگ گیا کہ مفتوحین سے پتہ نہیں کیسا سلوک کیا جائے گا. جب فتح مکہ ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو عکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا وہ مکہ سے بھاگ گیا، اور وہ یہی سوچ رہا تھا پتہ نہیں اب مسلمان ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. جدہ پہنچا اور وہاں سے کشتی پر سوار ہو کر اس نے حبشہ کی راہ لی، یعنی حبشہ کی طرف جانے لگا. راستے میں کشتی طوفان میں گر گئی تو مشرکوں نے اپنی عادت کے مطابق اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکارنا شروع کر دیا. طوفان جو تھا وہ بڑھتا ہی چلا گیا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کشتی اب ڈوبی اور تب ڈوبی، اور یہ بھی کشتی میں سوار تھا، بڑا پریشان تھا. اس وقت مشرک کہنے لگے اب صرف اللہ ہی کو پکارو. یعنی جب کشتی ان کی طوفان میں گری ہوئی تھی اور کسی طرح ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، طوفان کم نہیں ہو رہا تھا، تو مشرکوں نے کہا جو کشتی میں سوار تھے کہ اب اللہ ہی کو پکارو، وہی ہمیں اس مصیبت سے اور موت سے نجات دے سکتا ہے. ایسے نازک وقت میں، جب یہ ایسا نازک وقت تھا جس میں عکرمہ نے جب یہ جملہ سنا مشرکوں کے منہ سے تو اس کی آنکھیں کھل گئیں. وہ سوچنے لگے کہ اگر سمندر میں مصیبت کے وقت اللہ ہی کام آتا ہے تو خشکی میں بھی اللہ ہی کام آنا چاہیے. وہ سوچنے لگے کہ 20 سال ہم محمد سے اسی بات پر لڑتے رہے. وہ کہتے تھے مصیبت میں کام آنے والا صرف اللہ ہے، اور تمہارے معبود نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی سنوار سکتے ہیں، نہ بگڑیاں بنا سکتے ہیں، نہ تمہاری مشکل کو آسان کر سکتے ہیں. 20 سال تک ہم نبی سے محمد سے اسی بات پر جھگڑا کرتے رہے. چنانچہ اس نے عہد کیا کہ اگر آج زندگی بچ گئی اور طوفان ٹل گیا تو میں سیدھا محمد کے پاس جا کر ان کی بیعت کر لوں گا. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ طوفان جو تھا ختم ہو گیا، تھم گیا، اور کشتی والوں کی زندگیاں جو تھیں وہ بچ گئیں. عکرمہ فوراً واپس آئے اور آ کر اسلام قبول کر لیا، اور باقی ساری عمر خدمت اسلام میں انہوں نے گزار دی. یہ بات صرف عکرمہ تک ہی محدود نہیں، بلکہ جب موت سامنے نظر آنے لگتی ہے تو دہریہ قسم کے لوگوں کی بھی زبان بے اختیار اللہ کا نام لیتی ہے اور اسے فریاد کے طور پر، اللہ کو فریاد کے طور پر پکارنے لگتے ہیں، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انسان خواہ کتنی ہی ضد اور ہٹ دھرمی کرتا رہے، اس کے اندر فطری طور پر حق پرستی کا داعیہ رکھ دیا گیا ہے. حق پرستی کی فطری طور پر انسان لا الہ الا اللہ پر ہے اور اس کا داعی رکھ دیا گیا ہے. وہ آڑے وقتوں میں بے اختیار کھل کر اس کے دل سے نکل کر سامنے آ جاتا ہے. پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت اللہ وحدہ لا شریک لہ ان کے سامنے آ جاتا ہے اور بے اختیار وہ اسی کو پکارنے لگتے ہیں. آگے ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لعلہم یتضرعون. اللہ اکبر. اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے انہیں سختی کے ساتھ پکڑا. کس چیز سے پکڑا؟ بالبأساء والضراء، فقر اور تنگی، معیشت وغیرہ کے ساتھ ان کو پکڑا. والضراء، اور تکلیفوں کے ساتھ، یعنی بیماریوں اور دکھوں اور دردوں کی صورت میں ہم پکڑتے رہے. کس لیے؟ لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ عاجزی کرنے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگ جائیں اور اس کے حضور خشوع و خضوع، گریہ وزاری کرنے لگ جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی. جب ہم نے ان کی آزمائش کی تو انہوں نے کیوں عجز و انکسار سے کا اظہار کرتے ہو ہماری طرف رجوع کیوں نہیں کیا. ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے. کس لیے نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان کے دل تو سخت ہو گئے تھے، ان میں نرمی اور رقت پیدا نہیں ہوئی.
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کام بھی وہ کرتے تھے شیطان نے انہیں ان کے لیے آراستہ کر دیا تھا، اور انہیں شرک، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور گناہ بھی بھلے معلوم ہوتے تھے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا، اس سے اعراض کر لیا، اس کو بھول گئے اور اس سے منہ پھیر لیا اور انہوں نے اسے پس سے پش ڈال دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی ان کے لیے ہر قسم کے پسندیدہ رزق کے دروازے کھول دیے، صحت کے دروازے کھول دیے، اولاد و مال سے ان کو ہم نے نواز دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مہلت اور ان کے خلاف ایک تدبیر تھی۔ اللہ کی تدبیر سے اللہ ہی کی پناہ، اسی لیے فرمایا حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب مال، اولاد اور رزق کی فراوانی کی وجہ سے خوب اترانے لگے، خوب خوش ہونے لگے، اکڑنے لگے، تکبر کرنے لگے، کسی کو کچھ نہ سمجھنے لگے، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا، یک پکڑ لیا، ایک دم پکڑ لیا، اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔ ہم نے ان کو غفلت میں پکڑا اور وہ ہر قسم کی خیر و بھلائی سے مایوس ہو گئے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مبلس کے معنی مایوس کے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کشادہ رزق عطا فرمائے اور وہ اسے اللہ کی تدبیر نہ سمجھے تو وہ بے عقل ہے، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی میں مبتلا کر دے اور وہ اس کو آزمائش نہ سمجھے تو وہ بھی بے عقل ہے۔ پھر انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا سے پوری آیت فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی تو انہی کی گئی تھی، جو انہی کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، اور جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور پھر وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ پھر امام حسن بصری نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، یہ بھی لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے کہ پہلے ان کی ضرورتوں اور حاجتوں کے مطابق ان کو دیے جاتا ہے، اللہ اکبر، ضرورتوں اور حاجتوں کے مطابق ان کو ہر چیز سے نوازتا رہتا ہے، پھر انہیں اچانک گرفت میں لے لیتا ہے۔ اسے ابن ابو حاتم نے روایت کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مواخذے کا، پکڑنے کا قانون بیان فرمایا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی قوم میں اللہ کی نافرمانی کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ہلکے ہلکے عذاب نازل کرتا ہے، مثلا قحط آ گیا یا خشک سالی آ گئی یا کوئی وبا آ گئی، اور یہ عذاب تنبیہ یا وارننگ کے طور پر آتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی گرفت سے ڈر جائیں اور اس کے حضور توبہ کر لیں اور عاجزی کرنے لگیں۔ اگر قوم فی الواقع متنبہ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس سے وہ سختی بھی دور کر دی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ تمام مسلمانوں کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اور جو آج یہ وائرس کرونا کے شکل میں آیا ہوا ہے، یہ وبا آئی ہوئی ہے، اللہ سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرما اور اس بلا کو ہم سے دور کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب اللہ کے حضور توبہ کرنے لگتا ہے، انسان عاجزی کرنے لگتا ہے اور متنبہ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سختی بھی دور کر دیتا ہے اور آئندہ اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہونے لگتا ہے۔ اور اگر توبہ نہ کرے اور نافرمانیوں اور سرکشی میں بڑھتا ہی چلا جائے تو اس پر دوسری طرح کا عذاب آتا ہے، اور وہ ہے عیش و عشرت کی فراوانی، جس میں لوگ ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو یکسر بھول ہی جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری تہذیب و تمدن اور ملکی معیشت میں ترقی ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، آج یہی سب کچھ تو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، یہی سمجھا جا رہا ہے۔ پھر ان پر یکدم ایسا عذاب سخت آتا ہے جو اس قوم کو تہس نہس کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ اللہم احفظنا، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اپنی رحمت اور برکت سے، ہم کو اپنے عذابوں سے بچائے، اپنی آزمائشوں سے بچائے۔ فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ بھی اللہ کا لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ظالموں کو وقتاً فوقتاً نیست و نابود کرتا رہتا ہے تاکہ مظلوم لوگ جو ہیں ان ظالموں کے ظلم و ستم سے نجات پا کر اپنی زندگی آرام اور چین سے گزار چکے، جن ظالموں نے ان کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا تھا۔